بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کر رہے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا دن بہت ہی خاص اور مبارک دن ہے۔ یہ دن آج آپ لوگوں کو ملا ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہو۔ یہ دن دوبارہ 1 سال بعد آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رمضان المبارک جو رحمت والا برکت والا مہینہ ہے، یہ آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ نے آج کا یہ عمل کر لیا تو آپ جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتا دینا میرا کام ہے، آگے آپ لوگوں کا کام ہے۔ پھر مجھے نہیں کبھی کہنا کہ آپ نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور ہم یہ وظیفہ کرنے سے رہ گئے۔ آج کے اس وظیفے کا نام میں نے ہک ٹک رکھا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، بس کرتے ہی آپ اس کے ریزلٹس دیکھو گے۔ اگر کوئی ریہڑی چلانے والا بھی یہ وظیفہ کر لے تو اللہ پاک اس کو بھی کروڑ پتی بنا دے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ پاک اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ غنی بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اتنا رزق اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ بانٹتے پھرو گے، پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرے پیارے دوستو، آپ کے ہاتھوں میں پھر کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے زبان سے یہ کبھی لفظ ہی نہیں نکلے گا کہ بھئی آج پیسے نہیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کی قسمت پر لگے تالے کھول دے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، یہ وظیفہ اتنا کارآمد ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے پیارے دوستو، بس آپ نے آج کے دن یہ ایک تسبیح پھیرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قسمت ہی پھیر دے گا۔ آپ کے دن نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی دل میں تمنا ہوگی، اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ جو کچھ بھی اللہ پاک سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ سب آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہر بندہ، ہر شخص سارا دن ذکر کرتا ہے۔ کوئی رحمان کا ذکر کرتا ہے تو کوئی شیطان کا ذکر کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سارا دن مسائل، پریشانیوں اور مصیبتوں کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ پر وہ اللہ پاک کو یاد کر لیں، وہ تسبیح کر لیں جو میں آج بتانے جا رہا ہوں، تو ان کی قسمت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے میں آپ لوگوں نے نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ پکے یقین کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا پورا دھیان کرنا ہے۔ آپ نے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ جو بھی اللہ پاک سے چاہتے ہیں، اس چیز کی سچے دل سے، پکے دل سے وہ نیت کر لیں۔ پھر آپ جمعے کی نماز کے بعد یا پہلے، آج بس جمعے کے دن جب بھی آپ کو ٹائم ملے، شام مغرب سے پہلے آپ نے کسی کونے میں، کسی سائیڈ پہ بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ دیکھنا جیسے جیسے آپ یہ تسبیح کے دانے پھیرو گے، اللہ پاک آپ کی قسمت کو پھیر دے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے دوستو، جو بندہ وظائف کے اوپر شک کرتا ہے، پھر اس کا کچھ نہیں ملتا، اس کے لیے وظیفہ کام نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص پکے یقین کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کبھی نا امید نہیں لوٹاتا۔ میرے پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ آپ کو آب حیات لا کر دے اور سائیڈ سے چلتا ہوا دوسرا بندہ کہہ دے کہ بھئی نہیں پینا، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، بس اس نے شک ڈال دیا۔ اب وہ شخص اگر آب حیات بھی پی لے گا تو صرف اس شک کی وجہ سے اس کو اس کا اثر نہیں ملے گا، اس کا فائدہ نہیں اس کو پہنچے گا۔ تو شک کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ یقین کی دنیا ہے اور یقین سے چلتی ہے۔
میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ رمضان میں کسی بھی دن جمعے کے علاوہ یہ وظیفہ کرتے ہو تو آپ نے اس تسبیح کو 7 گنا بڑھا دینا ہے۔ مطلب آج آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اگر جمعہ گزر جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو میں آپ لوگوں کو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، جو کلمات بتانے جا رہا ہوں، آپ کی اس نے 7 تسبیحات پڑھنی ہے۔ اگر رمضان بھی گزر جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں کسی بھی دن، پھر آپ نے انہی کلمات کی 27 تسبیحات پڑھنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس وظیفے پر ضرور عمل کریں، ضرور عمل کریں۔ یہ دن دوبارہ آپ کو 1 سال بعد نصیب ہوگا۔ یہ آج آخری دن ہے، اتنی برکت والا، اتنی رحمت والا، اللہ تعالیٰ کے فضل والا۔ یہ دن تو دنوں کا سردار ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، یہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ امت کے اوپر لازم ہے کہ وہ جتنا چاہے ثواب سمیٹ لے، نیکیاں سمیٹ لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، آخرت کے لیے جتنا چاہے جمع کر لے، جو کچھ چاہے جمع کر لے۔ وہ ایک دن سب کچھ، جب انسان یہاں سے آنکھ بند کرے گا تو انسان کو اپنے رب کے ہاں پہنچنے کے بعد وہ سب کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے نوٹ فرما لیں۔ آپ نے ان تینوں کلمات کو ملا کر ایک بار پڑھنا ہے تو یہ ایک ہو جائے گا۔ آپ نے ان تینوں کلمات کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ ایک تسبیح ہو جائے گی۔ بس آپ نے جمعے کے دن بھی آج آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نیت لازمی ہے۔ نیت کو خالص کریں، پیور کریں۔ سب سے پہلے یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ یہ سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پیارے دوستو، ان تینوں کلمات کو، ان تینوں آیات کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ بغیر ترجمے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ملا کر ان کو، یہ ایک بار ہو جائے گا، پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔